بچے دیکھ لیں ان کو ڈرگز کی طرف ہے، بے حیائی کی طرف ہے، یا ان چیزوں کی طرف رغبت ہے جو سنجیدہ مہذب معاشرہ جن کو قبول نہیں کرتا. ہم لوگ سرکاری ملازمت کے پیچھے ہی کیوں پڑے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایزی منی چاہتے ہیں یا ہم رسک نہیں لینا چاہتے ہیں جو انویسٹمنٹس میں بزنس میں ہے؟ تو انویسٹمنٹ میں رسک لینا یہی بڑی چیزیں ہوتی ہیں قوموں کی تربیت میں. اسلام نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی ماڈل ہے. اب کتنے لوگوں نے سیرت اس لحاظ سے پڑھی اور بچوں کو پڑھوائی. اس میں سادگی کا نمونہ ہے، اس میں مسابقت نہیں، کمپٹیشن، ان چیزوں کے پیچھے پڑھنا. آج کی ملاقات کے ایک اور شمارے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے. ناظرین محترم، آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر معروف شاہ. ویسے تو وہ پیشے سے ایک ڈاکٹر ہے، لیکن ساتھ ساتھ لٹریچر، فلسفی اور مسٹسزم میں مہارت حاصل کی ہے انہوں نے. آج ہم ان سے ملاقات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان چیزوں میں اگر انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ان کا انٹرسٹ ان چیزوں میں کیسے پیدا ہوا. السلام علیکم معروف صاحب. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو بلانے کے لیے. معروف صاحب، آپ ہمیں پہلے تھوڑا اپنا انٹروڈکشن بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں. میں محمد معروف شاہ، میرا تعلق اصل میں کنن بانڈی پورہ سے. پیشہ میرا شیپ ہسبینڈری ہے، اس میں آج کل اسسٹنٹ ڈائریکٹر شیپ بریڈنگ فارم کرال پتھری میں کام کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں بہت ساری دلچسپیاں رہی. فلسفے میں ایک ایم اے کیا، لٹریچر میں پی ایچ ڈی کیا، اور پرسنل پیشن تھا، پڑھتے رہتے تھے بہت ساری چیزیں. تب چونکہ زندگی مجھے لگتا ہے کہ اتنی خوبصورت ہے، اس کی اتنی جہات ہے کہ اب جتنے علوم اگر زندگی ساتھ دے، وقت ساتھ دے، تو جتنے علوم میں آپ مہارت حاصل کر سکتے ہیں تو بہتر ہے. ہر علم آپ کو ایک نئی ونڈو فراہم کرتا ہے ریئلٹی کو دیکھنے کے لیے. تو ویسے ہی کہا گیا ہے کہ شاعری، تصوف، فلسفہ، سائنس، یہ سارے ونڈوز ٹو ریئلٹی ہیں. اب آپ تک ہے کہ آپ میں کتنا وہ کیتھولسٹی آف مائنڈ اینڈ اسپرٹ ہے کہ آپ ایبزارب کتنی چیزیں کر سکتے ہیں. آرٹسٹ کی آپ یہ دیکھ لیجئے، اس کی آنکھوں سے دنیا تو اور خوبصورت لگتی ہے. فلاسفر کی آنکھوں سے تو اور نئی جہات اس میں آتی ہے. اور پھر جب شیپ ہسبینڈری میں جہاں اللہ نے خوش بختی سمجھتے ہیں، ہمارا تعلق اس پروفیشن سے ہے جس کا جو بلیسڈ پریکٹس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سارے پیغمبروں کا یہ پیشہ رہا ہے. تو فارمرز کے ساتھ ایسوسیشن سے زندگی کی حقیقتیں بیٹر لیول پہ سمجھ آتی ہے، ہمیں ہائر لیول پہ سمجھ آتی ہے. کنیکٹ کر پاتے ہیں کہ روٹس کے ساتھ، ریتھمز آف لائف کے ساتھ. اصل میں فلسفے اور یہ جو تصوف ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس طرف توجہ زیادہ نہیں جاتی. لوگوں کو لگتا ہے کہ کسی اور دنیا کی باتیں ہیں، آسمانی، کسی ایبسٹریکٹ دنیا کی. اصل میں یہ اس دنیا کو مزین کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں. مقام احسان، جس میں اسلام جو حدیث جبریل میں مشہور اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے، اسلام، ایمان اور احسان. احسان کے معنی ہے حسن پیدا کرنے سے ہے کہ حسن کسی چیز کو پرفیکٹلی کیا جائے، اسٹائل میں کیا جائے، اس کا وہ پورا وہ حق ادا کیا جائے. تو جو تب ہم اس ہر چیز میں اللہ دکھتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار اصل میں کیا چیز ہے؟ جو چیز آپ بہت خوبصورتی سے کریں، پھر اس کو دیکھیں تو بس سبحان اللہ خود ہماری زبان سے نکلتا ہے. اصل میں لوگوں نے مذہب کو بھی اس ڈیپ مسٹیکل سینس میں، پوئٹک سینس میں نہیں لے پائی. اگرچہ یہ بڑی اتنی تہذیب تھی، ہر بچہ مجھے لگتا ہے فلسفہ کا کچھ نہ کچھ اس کی طرف رغبت ہونی چاہیے. نیچرلی ہر بچے کو ہوتی ہے. کشمیر، ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا.
جو ارسطوٹل نے مشہور جو آن میٹافزکس اس کی کتاب ہے، اس کا پہلا جملہ ہے آل مین نیچرلی ڈیزائر ٹو نو. آپ دیکھو بچہ بھی کتنا کیوریس ہوتا ہے. تو یہی ہے فلسفے کی یہ ڈیفینیشن میں. اور پھر فلسفے کا تعلق ایک ہے جس کو ہم سقراط ہی نے کہا تھا پریکٹسنگ ڈیتھ، مرنے کی تیاری. موتو قبل ان تموتو کا جو ہمارے ہاں ہماری ٹریڈیشن میں جو بیسک بات کہی گئی ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. جب آپ جس کو ہم نارملی ڈیتھ کہتے ہیں، جب ہم کوئی کانشیس ایونٹ ہو، آپ اسے ڈریں نہ، آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. لیکن ہمارے کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی لگتی رہتی ہے کسی طریقے سے ڈیتھ سے پیچھا چھڑایا جائے. فیئر آف ڈیتھ. ہم لوگوں کو مرنے ہی نہیں دیتے. ہم چاہتے ہیں کہ کوما میں رکھیں 6 مہینے، اور ہاسپٹل میں ہی لوگ زیادہ مرتے ہیں. پہلے ہمارے وہاں ہوتا تھا کہ گھروں میں مرتے تھے اور کانشیسلی رشتہ داروں کو لے آتے تھے. اور آج لگتا ہے کہ ڈیتھ ایز اے کچھ وارنٹ گرفتاری ہے. کسی طریقے سے ہم حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہم اس سے ملاقات نہیں دینا چاہتے. اپنی جان جس کی یہ جان تھی، جان آفرین کو سپرد کرنی. اصل میں یہی امتحان ہے کہ ہم سچ میں مسلمان ہیں. سرنڈر کرنا کیا ہوا؟ ہم نے اپنے ول سرنڈر کی، پھر اللہ کی جو رضا ہے. تو ہم مرنے سے کیوں بھاگتے؟ یہ فیئر آف ڈیتھ ہے. یہ ماڈرن تہذیب کی ایک بڑی ہم کہیں گے ایک بدقسمتی ہے. لوگوں نے جب تک ڈیتھ کو ایمبریس نہیں کریں گے تو زندگی کے معنی بھی نہیں ہیں لوگوں کو سمجھ میں آئیں گے. اگر ہم بات کریں جیسا آپ نے کہا کہ جو ایمان ہے ہمارا دیٹ از وی آر سرینڈرنگ ourselves ٹو گاڈ ٹو اللہ، تو وی فیئر ڈیتھ. بٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں وہ کمی ہے کہیں؟ ایگزیکٹلی بہت کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے. میں کہتا ہوں اگر والنٹری فارم نکلیں کہ کوئی وہیں سے فارم بھر دے یا الہی ہم آپ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں، کون بھرے گا یہ فارم؟ تو اس کا مطلب ہے کہ موت اصل میں وصال ہے. جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں تو جب بندے کی ملاقات اللہ سے ہوتی ہے. اب اصل میں جو اسلام کی جو روح تھی وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی تھی، وہ بھی ہم بھول گئے. فلسفہ بھی یہی سادہ زندگی گزارنے کی ہی تربیت ہے. میں نے کہا فلسفے کی زندگی دیکھ لیجیے. وٹگنسٹائن کا مسئلہ سب کچھ بیچ دیا، دوستوں کے نام کر دیا. ٹالسٹائی ایک بڑے رائٹر رہے ہیں، اس نے بھی سب کچھ. اصل میں یہ تہذیب ہی ہمارے آپ خانقاہ کا کلچر دیکھ لیجیے. اس میں کیا ہے کہ آپ کو لوگوں کو مفت کھانا اور مفت رہنے کے لیے اسپیس دینی ہے. اب جب آپ ایک آتے ہیں لوگ، ان کو ہم رات کو مہمان کھانا ہمارے ہاں گھروں میں نہیں رکھا ہے ہم نے. اصل میں ہماری تہذیب میں یہ تھا کہ ہر گھر میں ایک مہمان کھانا ہو، جہاں کوئی بھی آئے اور بیٹھے، اس کو کھانا ملے، جگہ ملے بیٹھنے کی. اب دیکھ لیجیے یہاں کہاں پہ ہے مہمان خانے ایسے بنے ہیں. اب ہم صرف رشتہ داروں کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ آتے ہیں یا کبھی کوئی دوست. لیکن جو کلچر تھا اسلام میں مہمان نوازی کا، وہ بڑی حد تک بھول گئی ہیں. وہ ہماری بھی بڑی اسٹرانگ رہی ہے روایت میں اس کی. لیکن آہستہ آہستہ لوگ بس سیلف سینٹرک ہو گئے ہیں. اس لیے آپ دیکھو ڈپریشن، اتنی بیماریاں، ذہن کی بیماریاں، دل کی بیماریاں. اچھا ہم ان کو سائیکوسومیٹک ڈیزیز ہی بولتے ہیں. آپ دیکھو تقریباً سارے ڈیزیز کا تعلق کسی نہ کسی حد تک نفس اور ذہن اور روح کی اس نہ ہم اگر اس میں کوئی امبیلنس ہو. ہم نے گاڈ کو جب فرسٹ فوکس نہیں بنایا، دنیا کو بنایا، ان چیزوں کو بنایا جو ایبسولوٹ نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمیں سکون نہیں رہتا ہے. آپ دیکھیے کتنے لوگ ڈے ڈریمنگ میں پھنسے رہتے ہیں کہ اس کے بارے میں سوچو، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، وہ کیا ہوا. ریونج لیتے ہیں. ساس بہو کا رشتہ آپ دیکھو، ڈیورسز ریٹ کتنی بڑھ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ڈیپلی ہمارے یہاں ریلیشن شپس کے حوالے سے وہ پراپر ایکویلیبریم نہیں ہے، ریلیشن شپس پراپرلی مینٹین نہیں ہو پاتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو یہ ہماری اپ برنگنگ پرابلم ہے؟ جس حساب سے ہم ایک بچے کو بڑا کرتے ہیں اس میں یہ پرابلم ہے کیا؟ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا کشمیر میں زیادہ مہمان نواز جو مانی جاتے ہیں، کشمیر مہمان نوازی کے لیے مانا جاتا تھا، لیکن اب یہی کشمیر ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ لوگ ڈپریسڈ ہیں. اگر ہم دیکھیں کیا لگتا ہے آپ کو یہ ہماری اپ برنگنگ میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ بڑی حد تک اپ برنگنگ کا بھی معاملہ ہے. پیرنٹس بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں، اور جب وہ اسکولوں میں جاتے ہیں تو اسکول میں تربیت کا نارملی کوئی نظام ہے ہی نہیں. یہاں اسکول میں صرف تعلیم ہوتی ہے، تربیت نام کی چیز نہیں ہوتی ہے. اب پیرنٹس خود بھی رول ماڈل نہیں ہیں تو رول ماڈل کیا بنے ان کے لیے؟ پھر وہ مجبوراً فون ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے ہیں.
تو ایک بڑا مسئلہ ہے. تعلیم و تربیت، اس سے قوموں کی تہذیب، قوموں کی تربیت، پھر قومیں کیسے نکھرتی ہیں، پھر آگے بڑھتی ہیں، ایک بڑا معاملہ ہے. اس کے بارے میں ہمارے علماء کا، ٹیچرز کا، سب کا امپورٹنٹ رول ہے. لیکن لگتا ہے کہ سب کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک فلسفے سے اور تصوف سے وہ ایک شگفتگی، ایک وابستگی پیدا نہ ہو، تو ہم زندگی میں اس کا لطف نہیں اٹھا پاتے ہیں. اور زندگی کے جو معنی ہیں، کشمیر کی روایت ہی صوفیانہ روایت رہی ہے. یہاں ان پڑھ لوگ ہوا کرتے تھے لیکن ہزاروں اشعار یاد ہوتے تھے. کسی بزرگ کے ہاں ان سے رابطہ رہتا تھا. تو اس اسپیس میں کیا تھا کہ لوگ جڑتے تھے. ہر کسی نہ کسی چھوٹے موقع پر، مہینے میں، سال میں وہ جڑنے کا کام کرتے تھے وہ صوفیہ لوگ. خانقاہوں میں بھی یہی تھا. اور خانقاہوں میں بھی تب باضابطہ تربیت ہوا کرتی تھی. اب خانقاہوں کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب ان کی وہ ذمہ داریاں لگتی نہیں ہیں کہ خانقاہوں میں ان کو یہ بھی ذمہ داریاں ہیں. اب لوگ کبھی کبھی آتے ہیں، ایسے وزٹ کرتے ہیں بس. تو ہر لیول پہ لوگوں کو کام کرنا ہے. اور تصوف کی اسی لیے بڑی حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ بدنامی ہوئی کہ پراپر صوفی بہت کم رہے. تو اس میں وہ ہم سیرو قسم کے صوفیز داخل ہوئے جنہوں نے شریعت کا پاس نہیں کیا. اس کے بارے میں وہ ہم کہیں گے کہ وہ لیگزٹی ایک خاص قسم کے وہ مزاج میں ہوتی ہے. ڈسپلن نہیں چاہتے ہیں. اور پھر کہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ اس کے فروٹ کیا ہے. ٹری از نون بائی دا فروٹ اٹ ییلڈز. تو آپ خود دیکھو گے جو لوگ ہمارے ہاں اکثر صوفیہ سے، جو نام نہاد صوفیہ زیادہ یہاں ہے، ان سے جو جڑتے ہیں تو پھر ان کے گھروں میں وہ زیادہ سکون نہیں آتا ہے. ان کی کوئی خاص تربیت نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ بہت کم لوگ ایسے رہے جو لوگوں کی خاص تربیت کر سکیں، روحانی تربیت کر سکیں. تو میں چاہتا ہوں کہ کیا ہم خانقاہ کو ماڈرن سینس میں ریوائیو کر سکیں. اس آئیڈیا پہ کام کر سکتے ہیں. کیا ہر سکول میں کسی نہ کسی طریقے سے، جسے سقراط ڈائلاگ بولتا تھا، اصل میں فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ کوئی ایبسٹریکٹ لاجیکل وہ کچھ اس قسم کی چیزیں نیسسریلی نہیں ہے. فلسفہ یہ ہے کہ آپ، جو میں نے کہا، آپ چیزوں کا جو وزڈم ہے، ہاں ان کی ڈیپتھ میں جائیے اور بات کیجیے. ڈائلاگ سے معنی کھلتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے، میں کہتا ہوں کہ چلے ہم بات کریں. یہاں پہ آپ دیکھیں مناظرے ہوتے ہیں. یہاں پہ ڈائلاگ نہیں ہوتا ہے. سب لوگ اپنی ویو امپوز کرنا چاہتے ہیں. ابن عربی کو اگر آپ دیکھیں، اس نے کہا کہ مرد مومن، پرفیکٹ مین کی ڈیفینیشن ہی میں ہے کہ وہ ٹرانسینڈس آل بلیف، اٹیچمنٹ ٹو آل بلیفس. اب وہ کب ہوتا ہے اس قسم کا ڈسپلن؟ اگر ہم کیمیا سعادت پڑھیں غزالی کی، جو بڑی ٹیکسٹس تھی، سعدی کو پڑھتے، وہ ایک زمانہ تھا سعدی کو لوگ پڑھتے تھے، عطار کو پڑھتے تھے. اب نیا زمانہ ہے، لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کاش صوفی شاعری پہ اچھا کام ہو. ہر بچہ شمس فقیر کا کلام، بڑے صوفیہ کا کلام، ماڈرن صوفیہ کا کلام، اس کو کچھ نہ کچھ حفظ ہو. اس پہ کام کریں. ان کو غالب کی شاعری پڑھائیں، ان کو حافظ پڑھائیں. ان کو یہ جو بڑی روایت رہی ہے کشمیر میں اسلام سے آنے سے پہلے، یہ بہت زرخیز زمین ہمیشہ سے تھی، آج بھی ہے. اسی کی وجہ سے کشمیری قوم، جو ہم بولتے ہیں کہ ان کے انٹلیکچوئل میدان میں، روحانی میدان میں بڑی فتوحات ہیں، دنیا ایکنالج کرتی ہے. اب اتنی بڑی وراثت کے ہم امین ہیں، تو اس کو آگے بڑھانا ہے. یہاں پر ابھینو گپت جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں. اس سے پہلے بدھسٹ دور میں کتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے. یہاں سے دنیا کو لائٹ، علم، گیان، یہ چیزیں گئی ہیں، عرفان. تو آج پھر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العالم، اس کے بعد صوفیوں کا سلسلہ. تو یہ اتنا بڑا سلسلہ ہے. اس سب سے ہمیں وابستہ ہونا پڑے گا. تب جا کر ہمیں یہ احساس ہوگا کہ یہ قومیں کیسے بنتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کی ذمہ داری وہ خود ان چیزوں کی طرف توجہ کریں، تھوڑا تھوڑا فلسفے کی طرف توجہ کریں. بڑی بات یہ ہے کہ جو کالج نے کہی ہے کہ کوئی بھی بڑا شاعر تصوف کے بغیر بڑا شاعر ہو ہی نہیں سکتا. اچھے سے پڑھنے کی ضرورت ہے. بچوں کو کاش ہم کلاسکس کی طرف راغب کریں کہ خود پڑھو. افلاطون کو پڑھو. شوان کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے فلسفی رہے ہیں، صوفی فلسفی، کہ ایٹ دا ایج آف 10 سارا افلاطون پڑھا تھا. تو ہمارے بچوں کو افلاطون کی سپیلنگ نہیں پتہ ہے اس ایج میں.
تو افلاطون کا کوئی ڈائلاگ پڑھے. ہمارے ہاں فارا بھی رہے ہیں. اچھا آپ کشمیری ٹریڈیشن میں اگر جائیں گے, اگر بدھسٹ ٹیکسٹ کوئی پڑھے, شیوسٹ ٹیکسٹ کوئی پڑھے, صوفی ٹیکسٹ کوئی پڑھے, اسلامک اتنا بڑا ورثہ اردو میں ہے. اب بہت ساری چیزیں ترجمے میں ہوئی ہیں, فارسی میں تھا, عربی میں تھا, ان زبانوں سے ہم کٹ ہی گئے ہیں. سنسکرت بھی لوگوں کو کہاں آتی ہے. میں کہتا ہوں ہم کلاسک زبانوں سے ہم جب آہستہ آہستہ ہماری وہ کر رہے ہیں تو نہیں جڑ پائے ان سے, تو جو اسکرپچرز تھے جو ان زبانوں میں تھے, اور پھر جو بہت بڑا علمی سرمایہ, اس سے بھی ہماری وہ اس لحاظ سے ہمیں ان سے محبت نہیں ہو پائی. تو ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو کاش ہم چھوٹے ایج پہ وہ کوئی بھی زبان پک اپ کر سکتے ہیں. میں سب پیرنٹس کو کہوں گا کہ ایک زبان, کلاسیکل زبان کم از کم بچوں کو ہونی چاہیے, سکھائیں. سادی ہمارے جو بزرگوں کی زبان پہ, اگرچہ وہ ان پڑھ تھے بہت, لیکن ان کے زبان پہ ہوتا تھا, تو اس سے قوموں کی تربیت ہوتی ہے. تو کیا پھر نئی روایت کیا روایت ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ کشمیر لائف مثلاً ہے. لائف کیا ہے, زندگی کیا ہے, زندگی کو آپ کیسے پہچانیں گے اگر آپ نے یہ کوگنیٹیو, افیکٹیو, یہ جو ہم ڈفرینٹ موڈس آف پرسیونگ دا ورلڈ, انگیجنگ ود دا ورلڈ, ان سب کی تربیت ہونی چاہیے. دیکھیے ٹروتھ از بیوٹی اینڈ بیوٹی از ٹروتھ. اب ٹروتھ اور بیوٹی کا ایک ہونا, اور ہر ایک چیز کو بیوٹی کے نظر سے دیکھنا, احسان کے نقطۂ نگاہ, اس احسان کا نقطۂ نگاہ پیدا کرنا. جب یہ ہوگا تب آپ دیکھیں گے کہ ریلیشن شپس کیسے سدھرتے ہیں, لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں, ساس بہو کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گی یا فلانی کام کرو, اور بہو کو کہنا ہی نہیں پڑے گا, وہ خود ہی کام کرے گی. اصل میں کہتے ہیں کہ ماں کی محبت 2 بلین بریک فاسٹ روز بناتی ہے. تو محبت پہ ہم کیوں نہ سینٹر کر پائیں, کہ محبت پہ ہم کیوں نہ ہم ساری توجہ کیوں نہ اس کی طرف کریں. محبت اگر آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں سب کچھ آتا ہے. اگر آپ محبت پیدا کر پائیں تو آپ کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. کہا گیا کہ دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہر ایک انسان کا صرف ایک مسئلہ ہے کہ اس کو پراپر محبت نہیں ملتی ہے. اب لوگوں کو پراپر محبت دو, آپ دیکھو سارے مسئلے حل ہوتے ہیں یا نہیں. انکنڈیشنل لو اگر ہم کر پائیں تو وہی سالویشن ہے, وہی ڈیلیورنس ہے, وہی نجات ہے, وہی فلاح ہے. جب تک میں انا, اس لیے یہی انا پرستی ہی کی وجہ سے لوگ خدا کو بھول گئے ہیں. گاڈ از ان دا ادر, ناٹ ان دا سینس میں سیلف سینٹرزم جو ایگو میں ہے. چائنیز فلسفیوں نے اس پہ لکھا ہے کہ ایک کتاب ہے امپورٹنس آف لائف. اب یہاں لوگ ڈپریشن پہ کہ پھر سوسائڈ پہ کیوں جاتے ہیں؟ انہوں نے زندگی کو کبھی معجزہ نہیں دیکھا. زندگی کا اتنا بڑا یہ گفٹ اللہ کی طرف سے ہے, بھول گئے. پہلے یہ احساس ہر ایک کو دینا ہے کہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم انسان ہیں, زندگی ہے, شعور ہے, اور یہاں دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہم سب مائنڈ میں انوینٹ کیے ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہماری ٹیچنگس ہوتی ہے, ہمیں پڑھایا جاتا ہے اسکول سے رائٹ فرام دا بگننگ, ہم میں وہ مطلب نا وہ سارٹ آف ایمبیڈ کیا ہوتا ہے کہ تو یوتا پارون, اس کے بیونڈ آپ نہیں پڑھتے ہو, تو بچوں میں وہی ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے بیونڈ کیوں پڑھیں, پھر بچوں سے کھال کہاں بچے. ٹریجڈی یہ ہے کہ 90% ٹیچر ان پڑھ ہے. آپ دیکھو کس ٹیچر کے ہاتھ میں آپ دیکھو گے کتاب ہوگی. جس ٹیچر نے روز کچھ نیا نہیں پڑھا, مجھے لگتا ہے کہ اس کو ٹیچر رہنے کا حق نہیں. اب پرنسپلز خود نہیں پڑھتے تو ٹیچروں کو کیا بتائیں گے؟ ایک قوموں کا مزاج تب بنتا ہے جب وہ کچھ پڑھیں, جب پڑھتے ہی نہیں ہیں, ان پڑھ جماعت گمس آگاہی. ٹریجڈی چیز فوکس نہیں ہے, ہم مارکس دیتے ہیں یا بیٹے, اسی سے وہ ستیہ ناش ہوتا ہے علم کا, کیوریاسٹی کا. بچوں کو ایسے ایویلویٹ نہیں کرتے ہیں. اس کو تو یاد میموری ایک الگ چیز ہے, اس کی طرح بھی توجہ ہونی چاہیے, لیکن وہ رٹا لگا کے پھر وہ کچھ مارکس لے آتے ہیں, پھر 100% 99% جو کمپٹیشن ہوتا ہے. جانا چاہیے جس اسکول میں پرائیویٹ ہو, جس پیرنٹ کو پرائیویٹ, جس بچے کو پرائیویٹ, ان کو علم کے ساتھ واسطہ نہیں ہے. اب ان کو کسی آکوپیشن کے ساتھ دنیا میں کچھ کام ادھر ادھر کرنا ہے تو, لیکن علم کے ساتھ ان کی لائلٹی نہیں ہو سکتی ہے. یہ مارکس میں علم نہیں ماپا جاتا. تب جب ہم علم کی وہ پیشن, علم کا وہ شوق پیدا کریں, تب وہ بڑے لوگ بنتے ہیں. بچوں کی صحیح تربیت ہوئی جو پھر ماں باپ کو عزت دیں, اپنے اسپاؤزز کو عزت دیں. آپ دیکھو آج کسی کو کہیں بھی عزت نہیں ملتی ہے. بزرگ آسان گئے تم آسان نالا بچہ واتا, بچس آسان پانی پریشانی میں نوکری. اب نوکری ہی کیوں لگتی ہے, وہ خود اپنا روزگار کیوں نہیں ڈھونڈتے ہیں؟
اسلامی تہذیب جو ہے یہ بزنس سینٹرک ہے, ٹریڈ سینٹرک ہے, یہ ملازم سینٹرک نہیں تھی یہ تہذیب. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتائیں آپ اپنا کام خود کے سٹارٹ کیوں نہ کریں. ہم لوگ سرکاری ملازمت کے پیچھے ہی کیوں پڑے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایزی منی چاہتے ہیں, یا ہم رسک نہیں لینا چاہتے ہیں جو انویسٹمنٹس میں بزنس میں ہے. تو انویسٹمنٹ میں رسک لینا یہی بڑی چیزیں ہوتی ہیں قوموں کی تربیت میں. اسلام نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے. اگر وہ تربیت ہو جائے, میں کہتا ہوں کہ معیشت کا علم اس لیے سینٹرل ہے, اسی سے ڈگنیٹی کا احساس ہو جاتا ہے لوگوں کو, تو اس کی طرف فلسفہ, تصوف, مذہب, شاعری اصل میں یہی چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں. ان سب چیزوں کی الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ انسانوں کی تربیت ہو جائے. اللہ نے مزہ رکھا ہے, خوشی رکھی ہے دوسرے کے لیے جینے میں, اپنے لیے جو جیا وہ کیا جیا. اب دیکھو میوزک ہے, آرٹ ہے, بیوٹی ہے, ریلیشن شپس ہے, جہاں بھی ادر سینٹرک ہو دوسرے کے لیے وہی مزہ ہے. اب لوگوں کو یہ نقطہ نہیں سمجھا ہے, وہ اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں, بچپن غرض. تو یہیں سے پھر ان کی زندگی میں فوکس نہیں رہتا ہے, میننگ نہیں رہتا ہے. معروف صاحب, آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری سوسائٹی میں ہے وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے, جس میں انسان پھنسا ہوا ہے؟ بس ویژن, لیک آف ویژن بیسک چیز یہ ہے, اور لیک آف ٹرسٹ. میں نے ٹرسٹ پہ باضابطہ کام کیا, اس پہ کچھ پیپرز بھی لکھے. اب تو مجھے لگا کہ اصل میں 80-90% لوگ بے ایمان نہیں ہیں, بس کچھ 10% لوگ ہی آپ دیکھیں گے ان سے یہ پیسہ ان کو دیکھو ہڑپ کریں گے. اب ان کی وجہ سے سارے پھر ٹیگ لگ جاتا ہے, لوگ ٹرسٹ نہیں کر پاتے. اگر ٹرسٹ کریں گے لوگ ایک دوسرے پہ, جیسے ہوا کرتا, ایک وقت تھا ہماری جنریشن سے پہلے, زبان سے آپ نے کوئی بات بتا دی تو لوگ اس کو سیکروسینکٹ مانتے تھے. کبھی تحریر میں نہیں لاتے تھے, پھر بھی آنر ہوتا تھا ورڈ کا. تو یہ کہاں گیا؟ ہزاروں لاکھوں روپے لوگ دیتے تھے ایک دوسرے کو, پتہ بھی نہیں ہوتا تھا, اور واپس بھی دیتے تھے وہ جن کو دیا ہوتا. اب کیا یہ ٹرسٹ ہم کریٹ کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اکنامک انسٹیٹیوشنز یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں قوموں کی اس میں تربیت میں, قوموں کی زندگی میں. تو اگر ہم اپنی اسمال لیول پہ, گھر کے لیول پہ ان کو صحیح کر پائیں, بچوں کو کہیں گے کہ آپ 14-15 سال کے ہو گئے, اب آپ کو خود کمانا ہے کچھ, سائلنٹ پارٹنر کسی بزنس میں رہو, یا کسی بھی طریقے سے اپنے نام پہ کوئی چھوٹا موٹا کام سٹارٹ کرو, کمپنی کا حصہ دار بنو, کچھ بھی. تو سرکار نے سہولت رکھی ہے کمپنی رجسٹر کرنے میں, کیا دقت ہے لوگوں کو؟ پھر بھی نہیں ہوتی ہے. ایف پی اوز میں ہم نے اتنا فارمرز کو بولتے ہیں آپ جڑ جاؤ, پھر بھی بہت کم کام ہوتا ہے. اعتماد کی کمی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر اس لیول پہ ہم کام کریں, اعتماد کو بحال کر پائیں لوگوں کو. نبی علیہ السلام کی زندگی ماڈل ہے. اب کتنے لوگوں نے سیرت اس لحاظ سے پڑھی اور بچوں کو پڑھوائی. اس میں سادگی کا نمونہ ہے, اس میں مسابقت نہیں, کمپٹیشن, ان چیزوں کے پیچھے پڑنا. وہ گلا بانی کرتے تھے, شیپ پالتے تھے, گوٹ پالتے تھے, ان کے پاس 100 کا گوٹ کا فارم تھا. تو انٹرپرونر تھے جس کو بولتے ہیں, شیپ بریڈر. تو ہمیں یہ کیوں نہیں شوق ہوتا ہے؟ اس سنت کو ریوائیو کرنے کے لیے ہم کیوں نہیں دگدو کرتے ہیں؟ تو پھر جو شادیوں میں فضول خرچیاں کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ذہنی بیماریاں اتنی ہیں وہ سوچ بھی نہیں پاتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کیسے وہ کلاڑا مارتے ہیں. ہر لیول پہ لوگ, جیسے میں کہتا ہوں, ان کی روحانی, ان کی اخلاقی, ان کی وہ جذباتی, ان کی جو ساری جو تربیت, ہر چیز پہ یہاں گڑبڑ ہے. تو توجہ اس لیے بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کی طرف. آپ نے اتنا سارا وقت صرف کیا ہے لٹریچر میں, فلسفی آپ نے پڑھی ہے, یا ہم کہیں آپ کا جو رخ ہے وہ مسٹسزم کی طرف بھی کافی زیادہ رہا ہے. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ سب پڑھ کیسی رہی آپ کی جرنی, اور آپ کا جو دماغ ہے یا آپ کا ویژن وہ کتنا ایمانسیفائی ہو گیا؟ بس پڑھنے سے ہی مجھے لگتا ہے زندگی کے معنی سمجھ آتے ہیں. پڑھنے کا مطلب یہ نہیں صرف کتابیں پڑھنا, زندگی کی کتاب پڑھ لیجیے. لیکن زندگی کی کتاب کیسے بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں؟ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہوتا ہے, اور ان کی ڈیپ انسائٹس ہوتی ہے. جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زندگی ہی پڑھتے ہیں. میں نے کہا لٹریچر کی ڈیفینیشن یہ کہ ڈی فیملرائزیشن آف تھنگس. ہر ایک چیز اپنی وجود میں معجزہ ہے, نئی چیز ہے.
वॉन्डर जब इवोक होता है तो वो उसका जो पुरमाना बन जाता है मेरे लिए। तो वो लिटरेचर का काम है, शायर का काम है, हर एक चीज़ को ऐसे पेश करना कि मैं उसे मोहब्बत कर पाऊँ। लिटरेचर इज़ ह्यूमनाइजेशन ऑफ इंसान का ये एक बड़ा आला है, इंस्ट्रूमेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। तो लिटरेचर आईना दिखाती है ज़िंदगी को, और उसको और हुस्न की तरफ, हुस्नकारी है इसमें। यू हैव टू क्रिएट ब्यूटी, यू हैव टू कल्टिवेट ब्यूटी। काश मैथमेटिक्स की तरफ बच्चों की वो तवज्जो दी जाती है। मैथमेटिक्स और ब्यूटी और मैथमेटिक्स और मिस्टिज्म का एक गहरा रिश्ता है। मैथमेटिक्स एक सेक्रेट साइंस हुआ करता था, भाई मैथियासिस से है, उसमें एक सेक्रेट एलिमेंट रहा है। अब यह है कि मैथमेटिक्स की तरफ भी बहुत कम लोग एनरोल करते हैं, तो कब आ जाएगा कि लोग मैथमेटिक्स को फिर से सेंट्रल इम्पोर्टेंस दें। जो अफलातून ने कहा था, वन हु डज, उसकी वो एकेडमी पे जो लिखा गया था, जो ज्योमेट्री ही नहीं जानता है उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। तो ये क्या पॉइंट है? असल में मैथमेटिक्स से अटेंशन का डिसिप्लिन होता है। आज बच्चे से वो रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, यूट्यूब भी प्रॉपर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं प्रॉपर उसका। अदरवाइज इतने अच्छे एजुकेशनल लेक्चर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, बहुत कम बच्चे देख पाते हैं, क्योंकि अटेंशन स्पान कम है। आप लंबी तकरीर करें, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, अटेंशन स्पान कम है। किताबें नहीं पढ़ते हैं, बड़ी किताबें नहीं, ईशा फुर्सत। इसका मतलब है जब अटेंशन की तरबियत नहीं होती तो बड़ी चीज़ें नहीं आएंगी। बात रही वो तालीम तलकीन गज़ाली न रही, वही तलकीन गज़ाली कहाँ से आती है? वही वो दिल का जो आईना है उसको साफ करने से, ज़िक्र से, उसकी वो ज़िक्र एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो सफाई होती है, और फिर उस पर वो हायर वर्ल्ड से वो तजलियात आती है। जब ये चीज़ें होती हैं फिर आप देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत है। क्या लगता है आपको, जो आज का नौजवान है जो किताबें नहीं पढ़ता है, वो कितना मिस आउट कर रहा है ऑन नॉलेज? और सीधे लगता है, आप बच्चे देख लें, उनको ड्रग्स की तरफ है, बेहयाई की तरफ है, या उन चीज़ों की तरफ रग़बत है जो संजीदा माशरा, जिनको नॉर्मली महज़ब माशरा जिनको कबूल नहीं करता है। इसका मतलब ये कि कहाँ से वो वायद मिस द बस आप देखिए अटेंशन स्पान नहीं है, मैथमेटिक्स उनको नहीं आता है, बहुत कम मैथमेटिक्स की तरफ काम था, हाँ करते हैं तो अरिथमेटिक की तरफ, वो लगता है ये मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स नहीं। फ़लसफ़ा से उनका वो रुझान की तरफ रग़बत ही नहीं है। बस उन्होंने मिस किया है अर्लीस्ट एज पे ही बच्चों को क्यूरियोसिटी के लिए साइंस की और डेवलपमेंट। अब आप देखिए साइंस का हम कितना कम इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा जो वो सीरियस साइंस है वो यहीं पे उसका कारोबार होता रहता है। लोग सेहत के लिहाज से इतने पहले ख़राब करते हैं सेहत को, फिर इलाज करते हैं। इसका मतलब जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वो बात नहीं समझ आई लोगों को। खाना में क्या है, कैसे रहना है, सादगी से रहना है, ऑर्गेनिक चीज़ें ही खानी है। अगर घर ही से कोई निकले सब्ज़ी घर में तो वही बेहतर है। तो अब इन चूँकि खाने में भी नहीं एतदाल रहा, वहाँ भी एक वो बोलेंगे वो सार्फियत की वजह से वो रेडीमेड मार्केट से वो चीज़ें आ गई। तो जब खाना ही नहीं सही हुआ तो फिर आगे रूह की क्या तरबियत होगी। वही है कि आपको हर लेवल पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। पोल्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत नहीं करते हैं, उसी की तरफ फिक्र नहीं करते हैं, पूल नहीं कर पाते हम अपनी गाड़ियों को। जिस अगर कभी कभी घर में ही 4 मुलाजिम होंगे, एक ही रास्ता होगा, शायद वो भी अलग अलग गाड़ियाँ निकालेंगे। असल में बाहर भी अब यह है कि कार पूलिंग करो, ट्रैफिक जैम काम करो, ये बेसिक चीज़ें हैं तरबियत की कौमों में, ये भी लोगों को नहीं समझ आता है। और तिमन वनान अगर कहीं आदत तुलन क्या खबर नफर क्यों ये शक, ये नहीं, ये फेथ ही नहीं है कि मास की आजमाइश हर का हाजत मंद जन तो खुदा। हदीस कुदसी जो है, खुदा तआला वन तते आपने मुझे कपड़े पहनाए, मैं इस आपने मुझे खाना खिलाया, वो किसी हाजतमंद की उस गाइज में आया था। इसका मतलब दुनिया में हर हाजतमंद हमें इम्तिहान है। तो आप बताइए हम कितने लोगों की हाजत निकालते हैं। जो आदमी भी गाड़ी अकेले चलाएगा तमिस गژھِ नہٕ कانٛہہ खसुन तथ मज, जानन गژھِ अखलाकी तौर छ नہٕ तयूत थोद, अमिस छुना कٲnٛسہِ ट्रस्टै, अमिस क्या कुन जुन क्या पकान गाड़ी मज। यहीं से आपको लगता है कि ये क्या कर जिंदगी मज बुथ। यम अखलाकी लेवल पर थोद हो खसित सह क्या कर रूहानी तौर पर
پتہ رکھی تو سہ کیا کر قومس سوش بڑی بڑی مکان 3 پوہر تتنے پتہ روزان 2 نفر کتیا لوگ شکن ہم ان کو بولیں گے کیا وہ کر سکتے ہیں اپنے گھر جو ان کے ہیں ان میں کوئی اسپیس ڈونیٹ کر سکتے ہیں وقف کو؟ کتنے لوگ وصیت کرتے ہیں آپ یہ بتائیے کتنے لوگ وصیت کرتے ہیں مرنے سے پہلے لکھ کے رکھتے ہیں کہ میری پراپرٹی کا 1/3 حصہ اس کا 1/100 حصہ ہی اس 1/3 میں سے کسی قومی کاز کو کسی ٹرسٹ کو دیا جائے. ہمارے پاس کپڑے کتنے ہیں میرا خود تجربہ ہے کہ 10 سال تک کوئی نہیں لایا جائے کپڑا کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک لڑکی کے پاس ایک گاؤن کے کپڑے ہیں تو کیوں لاتے ہیں اتنے کپڑے؟ یہ آبسیشن ہے, یہ پیتھولوجی ہے, اس کو پراپر سائیکالوجیکل مطالعہ کیا جائے. یہ ٹینڈنسی کیا ہے؟ بیکاز وی ہیو فارگاٹن گاڈ, وی ہیو فارگاٹن ایبسولوٹ. اب انہی چیزوں میں ہمیں فریگمنٹ آف دا ایبسولوٹ نظر آتا ہے تو ہم انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. تو کاش لوگوں کی طرف کاش لوگ اپنا وقت انہی ٹرسٹس کو, لوکل بیت المال کو, یا کوئی ہمسایہ ہے یا کوئی بزرگ ہے اس کو اس کی مزاج پرسی کے لیے جائیں. سب سے بڑی پرابلم ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں کہ بس یہ ہمارا مشن ہو جائے, ایک دوسرے کو سنیں, اٹینشن دیں. اٹینشن دینا ہی عبادت ہے. تھینک یو ویری مچ معروف صاحب, آپ نے ہم سے بات کی, اپنا وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا اور اتنی ساری باتیں کی اور ہمارے ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایک جو اگنورینٹ ہم نے ایک مائنڈ کو رکھا ہے کتنا زیادہ ضروری ہے ایک آکوپیشن کے پیچھے صرف بھاگنا نہیں, اور کتنا زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو نالج سے انلائٹن کرنا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. آج کی ملاقات میں ہم نے بات کی ڈاکٹر معروف شاہ سے. ہم ملیں گے کسی اور شمارے میں. آپ دیکھتے رہے کشمیر ٹائم.